بھئی آپ نے وہی انہیں کچھ مخصوص لوگوں کی اور ان کی بات کی سر، یہ آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ والی بات ہم نے آپ سے سنی. یہ فرمائیے گا، میں بلاول بھٹو صاحب کی بات تھوڑا ان کے ایک پرسپیکٹیو لانا چاہتی ہوں اس پوری بات میں. ان سے انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ بنی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ ایک بڑے ہارڈ لائنر کرٹک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور وہ معیشت کے اوپر زیادہ تر ملبہ اپنا وہ جو ہے وہ اس کا ایک ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں معیشت کا اصل معاملہ مسئلہ بنا ہوا تھا، اور وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس تو کوئی منسٹری نہیں تھی، وہ ساری منسٹریاں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھیں. اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ 3 مہینے تک آل واز ہنکی ڈوری، جب تک کہ آپ کی پچھلی پی ڈی ایم کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی. 3 مہینے کے بعد خرابہ شروع ہوا. اور وہ ایک انہوں نے یہ بھی بات کی جو کہ خاصی اچنبے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ کے چینج ہونے کا بھی اس میں عمل دخل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ہارش قسم کا کرٹیسزم ہے جو کہ بلاول صاحب آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. بلاول کو میں ہمیشہ جواب جب بھی کسی اینکر سے دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ان کو اس کو چونکہ ان کی مرحومہ والدہ صاحبہ کی وجہ سے جب وہ بہت بچے تھے تو میں ان کو ایک اس حوالے سے اس نگاہ سے دیکھتا ہوں بھانجے کے طور کے اوپر. تو میں کچھ سٹرونگ جواب نہیں دینا چاہتا، جواب سارے ہیں. اور میری بجائے آپ ان کے پرانے انٹرویوز نکالیں کہ جب وہ یہاں میاں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے. آپ پہلے 3 مہینے نہیں، آخری 3 مہینے نکالیں. جی بالکل. پھر جب وہ لندن جا کے میاں نواز شریف صاحب کو مل کے اور جو انہوں نے جو ان کے تعریفوں کے پل باندھے میڈیا کے سامنے، وہ بھی کلپس موجود ہیں. تو آپ دیکھیں، مجھے افسوس ہے کہ پیٹی پولیٹکس پہ ہم واپس آ گئے ہیں اور ہمیں نہیں آنا چاہیے. حقائق جو ہیں وہ حقائق رہتے ہیں. کم وقت میں اب رہا چینج آف فائنانس منسٹر، تو جب وہ تھے تو ان کو بہت پرابلم تھی کہ جی یہ پیٹرول کی پرائسز اور وہ بھی قریب کرتے تھے اتنے جتنے باقی ممبرز قریب کرتے تھے. ہاں بالکل کرتے تھے. یعنی یہ کوئی ایسی آسان چیز نہیں تھی کہ بھئی گریب کر کے جائیں جی فائنانس منسٹر بن جائیں. یہ تو ایک بہت بڑا ایک ریلکٹنٹلی میں نے اس کو یعنی ایکسیپٹ کیا جب مجھے یہ ذمہ داری آفر کی گئی، کیونکہ یہ تو پتہ تھا کہ پاکستان کو دیکھیں اس میں صرف پاکستان کے اپنے اندرونی اکنامک مسائل نہیں تھے. میں ایم سوری آئی مے بی رانگ، لیکن میرا انالیسس بڑا کلیئر ہے. میری اوور 35 سال کی پولیٹیکل لائف ہے. یہ ایک سوچا سمجھا ایک اٹیمپٹ تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور اس کے بعد اس ملک میں کیاس ہو اور لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں اور پھر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز ہو. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بیک گراؤنڈ میں یہ سب باتیں جن سے کرنی کر چکا ہوں. میں بلاول کو بیٹوں کی طرح میں اس کو یہی کہوں گا کہ آپ یہ چند دنوں کی یہ سیاست ہے جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دینی ہے وہ دینی ہے. آپ اپنے اخلاق کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ جو کہ 90s میں اور 80s میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے تھے. اس کا خاتمہ ہم نے 2002 میں بی بی کو ملا دبئی میں، پہلی میٹنگ میری ہوئی. اس کے وٹنس اللہ ان کو زندگی دے آفتاب شہبان مہرانی صرف تیسرے بندے تھے، انہوں نے کسی اور کو نہیں بلایا تھا. ہماری 2.25 گھنٹے کی میٹنگ میں ہم نے اینڈ کیا کہ آئندہ جو ہماری سیاست ہوگی وہ سچائی پہ، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچنے پہ، کوڈ آف کنڈکٹ پہ ہمارا معاملہ شروع ہوا. اس کو ڈرافٹنگ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ایک کی بگننگ تھی، اور وہ اس میں انیشلی مجھے اور رضا ربانی کو ڈرافٹ کرنے کی ذمہ داری ایگری کی. ہماری تینوں کی میٹنگ میں میرانی صاحب تو آبزرور تھے، میری اور بی بی کی 2.25 گھنٹے اس میں ڈسکشن. تو اب ہم نے اور اس کے بعد 2006 میں کلمینیٹ ہوا. اس کی وجہ تھی کہ اس کا سکوپ بڑھتا گیا اور لیٹر آن پھر 2 بندے اور ایڈ ہو گئے، حسن اقبال صاحب اور صفدر عباسی صاحب. تو اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کے علاوہ پھر جوڈیشل ریفارمز آ گئے، پھر کانسٹیٹیوشن ریفارمز آ گئے، پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے معاملات آ گئے، پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ کا معاملہ آ گیا، پھر اس میں سول ملٹری ریلیشنز آ گئے، اور پھر اس میں نمبر آف ٹرمز ہے پرائم منسٹر چیف منسٹر کی آ گئی. تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے. پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے اور میاں صاحب نے 15 مئی 2006 کو ہلٹن میں وہ سائن کیے. اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان سے انوائٹ کیا انکلوڈنگ عمران خان صاحب، اور ان سب نے آگے وہاں پہ اس کو ریٹیفائی کیا. بات یہ ہے کہ ہم پھر اگر اسی جھوٹ کی سیاست پہ آنا ہے، غلط بیانیوں کی سیاست پہ آنا ہے، اور آج ہی میں اب نام نہیں لیتا، ایک دو جو نام ابھی آپ نے لیا، ہماری بات ہو رہی تھی، ہم حیران ہیں
کہ ہاؤ کم کہ وہ اتنے بڑے یہ جو یعنی فالس جو ایلیگیشنز لگاتے ہیں اور جو دعوے کرتے ہیں، کیا یہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کا ایک اخلاقیات بھی ہے نا، آپ نے کٹھے کام کیا ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ اسی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آخری مہینوں میں انہوں نے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا کہ آپ سب کے لیے تو یہ ڈار صاحب ہیں، میرے تو یہ انکل ڈار ہیں، انکل ڈار ہاں، میں تو ان کو ابھی بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا، اور میں اوائڈ کرتا ہوں کہ ان کے کسی اسپیسیفک سوال کا جواب دینا کوئی مناسب نہیں ہے، کہ اگر میں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح کہا ہے تو پھر مجھے تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اگر ان میں تبدیلی ہے تو وہ ان کا اپنی ذات کا مسئلہ ہے، پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں جیسے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔